سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پر مشتمل پروگرام سیرت انبیاء الحمدللہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں دیکھنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا شیث علیہ السلام اور حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو مفید معلومات ہیں قرآن و سنت اور مستند تاریخ کے اندر، اس کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی جب عمر مبارک 130 برس ہوئی تو ان کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوئے۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے، اور ان کی ولادت پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا نام شیث رکھا۔ جیسا کہ گزشتہ جو ہمارے سلسلے تھے ان میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل اور حضرت حابل کے بارے میں کچھ سنا تھا، اور یہ مشہور واقعہ بھی ہے کہ قابل نے حضرت حابل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قابل جو ہے وہ اپنے ہی ساتھ پیدا ہونے والی بہن اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، جو اس وقت کی شریعت کے مطابق بالکل ناجائز تھا۔ ہوتا یہی تھا کہ ایک وطن سے جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے ان کا نکاح اگلے وطن سے پیدا ہونے والے بیٹے اور بیٹی سے ہوتا تھا، لیکن قابل نے یہ کام کیا کہ اس نے حضرت حابل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی خواہش نفس کی وجہ سے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت سیدنا شیث علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کی جو براہ راست اولاد ہیں، یعنی جو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان میں سب سے افضل ہستی ہیں۔ یعنی حضرت شیث علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام میں اگرچہ آئی ہیں، جیسے کہ خود ان کی اولاد میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ہستیاں ان سے درجے کے اعتبار سے بلند ہیں، لیکن یہ واسطے سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ درمیان میں اور افراد ہیں کہ جن کے واسطے سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بنتے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس اعتبار سے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان میں افضل ترین ہستی ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ دوسرا یہ کہ حضرت شیث علیہ السلام یہ اصول کے مطابق، جیسا کہ ہم پیچھے سن کر آئے کہ ایک بیٹا پیدا ہوتا ایک بیٹی پیدا ہوتی، پھر دوسری مرتبہ ایک بیٹا پیدا ہوتا ایک بیٹی پیدا ہوتی، لیکن حضرت شیث علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو تنہا پیدا ہوئے، ان کے ساتھ بیٹی کی ولادت نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم سنتے ہیں۔ لیکن جب ان کی پیدائش ہوئی تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضرت حابل کا قتل ہوا تھا اس پر یہ کہا کہ اللہ نے اس کے بدلے مجھے تحفہ عطا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر ان دونوں حضرات نے ان کا نام شیث رکھا۔ اچھا، شیث کا جو معنی ہے عبرانی زبان کے اندر وہ ہے تحفہ، گفٹ،
اس لیے کہ اللہ پاک نے حضرت حابیل کے بدلے ان کو عطا کیا تھا، تو اس مناسبت سے ان دونوں نے ان کا نام جو ہے وہ شیث رکھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی جو تنہا ولادت ہوئی، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شارح بخاری ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت شیث علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، یعنی ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا، یعنی چونکہ نبی بننے والے تھے، ان کی نبوت مقرر تھی، اس لیے ان کو تنہا پیدا فرمایا تاکہ ان کی عزت و تکریم یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ جبکہ علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی خاتم المحدثین ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک رکھا گیا، پھر اس کے بعد یہ آگے نسل در نسل چلتا رہا، اور حدیث پاک میں موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ جو پاکیزہ اور بہترین صلبیں تھیں ان سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں، یعنی ہر زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور جن مرد اور عورتوں میں رکھا گیا، جن مردوں کی پیٹھوں میں رکھا گیا، جن عورتوں کے رحم کے اندر رکھا گیا، وہ افراد تھے کہ جو اپنے زمانے کے اعلیٰ ترین افراد تھے، اور ان میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلی ہستی تھی وہ حضرت سیدنا شیث علیہ السلام کی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ان کے اندر رکھا گیا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد آدم یعنی بلا واسطہ اولاد میں سے حضرت شیث علیہ السلام سب سے زیادہ معزز و افضل، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ یعنی ان سے ملتے جلتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ولی عہد اور خلیفہ بھی حضرت شیث علیہ السلام ہی مقرر ہوئے۔ حدیث مبارکہ جو صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے، یعنی ان کے اوپر باقاعدہ آسمان سے کتابچے یہ نازل ہوئے، جو اس میں حکمت کی باتیں تھیں، لوگوں کی ہدایت کی باتیں تھیں، وہ آپ پر نازل ہوئیں، کیونکہ آپ اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 912 سال ہوئی، اور آپ علیہ السلام ایک قول کے مطابق مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرتے رہے، اور یہیں مکہ مکرمہ میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تو براہ راست آپ کا تذکرہ صاف الفاظ میں موجود نہیں ہے، البتہ احادیث طیبہ میں اور تاریخ کی کتابوں کے اندر آپ کا تذکرہ موجود ہے، جن میں سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ حضرت سیدنا شیث علیہ السلام کے بعد جو ہستی اللہ پاک نے نبی اور رسول بنا کر بھیجی وہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی ہے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، ان کا نام خنو یا اخنوع ہے، یہ آپ کا اصل نام تھا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو صحیفے نازل ہوئے تھے آپ پر یا آپ سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام پر یا حضرت آدم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے، ان کا بکثرت درس دیتے تھے، تو بکثرت درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہو گیا۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ایجاد فرمائی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق ائمہ کے اقوال یہ ہیں کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو
ابھی تک موت نہیں آئی۔ یہ جو وعدہ الہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ابھی تک حضرت ادریس علیہ السلام کو پہنچا نہیں۔ البتہ چونکہ ابھی آپ آسمانوں میں تشریف فرما ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا اس وقت آپ ضرور وصال فرمائیں گے۔ ایک قول کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو موت نہیں آئی، آپ ابھی یعنی ایک تو تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، جیسا کہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ الانبیاء و احیاء، کہ انبیاء سارے کے سارے زندہ ہیں، لیکن ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے 4 کے علاوہ جتنے بھی ہیں تمام کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑا ہے۔ یعنی ایک لمحے کے لیے اللہ پاک کا جو وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان یہ موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، یہ وعدہ ہر ایک کو پہنچا ہے، ہر ایک نے دنیا سے وصال کیا۔ ہاں پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور یہ زندگی پہلے والی زندگی ہی کی طرح ہے، اور ان کی جو حیات ہے، ان کی جو زندگی ہے، یہ شہداء کرام سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ کیونکہ شہداء کرام کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہوتی ہیں ان سے ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ ان کی جو حیات ہے یہ شہداء سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی جیسا کہ آگے چل کر ابھی ہم حوالہ بھی سنتے ہیں کہ قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو ابھی تک موت نہیں آئی، اور آپ آسمانوں میں تشریف فرما ہیں۔ قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا آپ کو موت کا ذائقہ یہ چکھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے سنا کہ آپ کا اصل نام خنو یا اخنو ہے، اور لقب آپ کا ادریس ہے۔ ادریسی درس سے نکلا ہے، اور چونکہ آپ بکثرت صحیفوں کا درس دیا کرتے تھے، لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اس وجہ سے اسی درس سے آپ کا نام ادریس ہوا۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 308 سال پائے۔ یعنی آپ کے جو جد امجد تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی زندگی میں ہی آپ پیدا ہو گئے تھے، اور ان کی زندگی کے مبارک لمحات بھی آپ نے پائے، ان کی صحبت بھی آپ نے پائی۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے حلیہ مبارکہ کے حوالے سے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ مبارک سفید تھا، اور آپ کا قد اقدس لمبا اور سینہ مبارکہ چوڑا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے، اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ علیہ السلام سے افضل نہ ہوتا۔ یعنی کپڑے سی رہے ہیں، ٹانکا لگا رہے ہیں، تو ہر ٹانکے پر حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور شام تک آپ کام کرتے رہتے تھے، تو کام بھی ہوتا، ساتھ میں عبادت بھی ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہو رہی ہے، اور اتنا عمل کرتے کہ روئے زمین پر جتنے بھی اس وقت افراد موجود تھے سب سے زیادہ عمل کرنے والے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام تھے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہی کی ہستی ہے کہ جس نے قلم سے لکھا۔ قلم سے لکھنے کی جو ابتدا ہوئی وہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی طرف سے ہوئی۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام سے ہی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی کھالوں کو بطور لباس استعمال کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، اور علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ یہ تو چند چیزیں تھیں کہ جن کا تذکرہ یہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ تمام چیزوں میں اول یہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہے جن کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ چونکہ درمیان میں علم نجوم کا تذکرہ آیا ہے، تو علم نجوم کے حوالے سے یہ جان لیں کہ اگر اس علم سے مقصود یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے جو مہینہ اور سال
میں اوقات نماز ہوتے ہیں جو مختلف سمتوں کو جانا جاتا ہے، موسموں کی اقسام کا حال معلوم کیا جاتا ہے، زکوٰۃ اور حج کے اوقات کو جانا جاتا ہے، تو اتنے میں علم نجوم سیکھنے اور اس کا استعمال کرنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ یعنی ایک علم نجوم بطور علم ہوتا ہے کہ اسے حاصل کیا اور اس کے ذریعے سے موسم کا حال معلوم کیا جا رہا ہے، یا نمازوں کے اوقات بھی اسی کے ذریعے سے جانے جاتے ہیں، یا سمتیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، وہ بھی ستارہ نجوم یہ نجم کی جمع ہے جس کا مطلب ستارہ ہوتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے پچھلے دور کے اندر جو راستے ہوتے تھے، ڈائریکشن ہوتی تھی، وہ بھی جانی جاتی تھی۔ تو اتنے تک تو علم نجوم کے حوالے سے سیکھنے اور اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ علم نجوم کو اس لیے استعمال کرنا کہ اس کے ذریعے سے مستقبل کے احوال کو جانا جائے، یہ حرام ہے، کم از کم حرام ہے، اور بعض صورتوں میں یہ کفر کے درجے پر بھی پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ احادیث طیبہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس جاتا ہے تو اس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اس کا انکار کیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ اس بات کا پکا یقین رکھے کہ جو اس نجومی نے بتایا ہے وہ صحیح ہے، اس کا ایسا اعتقاد ہو تو ایسی صورت میں یہ کفر بن جاتا ہے، اور اگر ایسا اعتقاد نہ ہو تو بھی جانا یہ ناجائز و حرام ہے، کہ جب وہ اس بات کا اعتقاد نہ رکھتا ہو کہ جو اس نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا، لیکن اس کو یقین ہے اس کے بارے میں کہ جو یہ کہہ رہا ہے ویسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوگا، تو اس صورت میں یہ حرام کے درجے پر پہنچے گا۔ بہرحال اس کے پاس جانے کی شرعاً یہ اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بعض مقامات پر ارشاد فرمایا، اور باقاعدہ آپ کا نام قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اللہ پاک سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک بہت ہی سچا نبی تھا۔ یعنی حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا ایک خصوصی وصف یہاں پر ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور ساتھ میں بہت زیادہ سچے بھی تھے۔ اتنا تو ہم سب کا اعتقاد موجود ہے، ہم سب یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سچے اور صدیق ہیں، لیکن یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی صداقت اور صدیقیت کو بطور خاص بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں اس وصف کا ظہور بہت نمایاں تھا، یعنی بہت زیادہ یہ وصف آپ کے اندر موجود تھا اور اس کا اظہار بھی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کی سچائی کی تعریف کو بیان کیا، اور آپ کے جو خوبصورت اوصاف تھے ان میں سے ایک وصف یہ سچائی کا بیان کیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ کتاب الہی کا درس دیتے، عبادت الہی میں مصروف رہتے اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں پر صبر کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو بھی بطور خاص صابرین میں شامل کیا گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی سورہ مریم کی آیت میں ہی ہے، ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو ایک بلند مقام پر اٹھا لیا، تو اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کے مرتبے کی بلندی ہے، یعنی آپ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، آپ کا مکان بلند کیا، یعنی آپ کا مرتبہ یہ بلند فرمایا۔ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات الشریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 نبی زندہ ہیں،
کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام پر ایک آن کو، ایک لمحے کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے، یعنی جو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس وعدے کی تصدیق کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے موت طاری ہوئی۔ اس کے بعد پھر ان کو حیات حقیقی حصی دنیاوی عطا ہوتی ہے، ان تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، لیکن ان چاروں کو ابھی تک یہ وعدہ الہی نہیں پہنچا، پہنچے گا ضرور لیکن ابھی نہیں پہنچا۔ وہ کون ہیں؟ ان میں سے فرماتے ہیں کہ 2 آسمانوں پر ہیں اور 2 زمین پر۔ حضرت خضر، حضرت الیاس علیہ السلام یہ زمین پر ہیں، اور حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آسمان پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی موجود ہیں کہ جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ جامع صغیر میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی جس میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج عطا ہوئی تو سیدنا ادریس علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات یہ چوتھے آسمان پر ہوئی، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اوپر لے جایا گیا، حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا کہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو جواب دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ تو کہا گیا کہ ان کو خوش آمدید، اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا صالح نبی کو اور صالح بھائی کو مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، یعنی آپ کا استقبال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال حضرت ادریس علیہ السلام نے چوتھے آسمان پر کیا، یعنی معراج کی رات۔ ورنہ حقیقتاً حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جنت کے اندر موجود ہیں، تو آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے چوتھے آسمان پر یہ تشریف لے کر آئے تھے۔ ورنہ حقیقتاً جو روایتیں موجود ہیں اس میں، تفسیر کے اندر جو باتیں موجود ہیں اس کے مطابق آپ جنت کے اندر یہ موجود ہیں۔ دوسرا، انبیاء کرام علیہم السلام یہ آپس میں بھائی ہیں، لہذا یہ ایک دوسرے کو بھائی کہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ انبیاء یہ بنو اللات ہیں، یعنی ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، یعنی ان کے جو بنیادی عقائد اور نظریات ہیں جو یہ لے کر آئے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ لیکن اب ہم ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہیں یا انبیاء کو اپنا بھائی کہیں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی ان مقدس ہستیوں کے اندر شامل ہیں کہ شب معراج خاص طور پر جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر استقبال کیا ہے، اس سے بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سیدنا ادریس علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو بھی علم کی جو لذت ہے اور علم نافع کا جو حصول ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا شوق عطا فرمائے، اس کی لذت بھی عطا فرمائے، اس کا شوق بھی عطا فرمائے۔ اور جس طرح علم کے ساتھ آپ کی ذات کے اندر عمل موجود تھا کہ آپ اس قدر تسبیح کیا کرتے تھے، تو رب العزت جل وعلا اپنے علم پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔